السلام علیکم ویورز، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی سینئر ترین قیادت جو ہے وہ اس وقت اب انگلینڈ گئی ہے اور وہاں پہ کوئی بہت میجر مشاورت کرنے کے لیے اور وہاں پہ مزید سینئر ترین قیادت سے ملنے کے لیے اور کچھ پلان کر رہے ہیں، کچھ نئی چیزیں، کچھ پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے حکومت کو لے کے آگے چلنا ہے، کیا کرنا ہے کس طرح سے، کیونکہ تھوڑا سا وہ فکس میں ہے، تھوڑا سا وہ پھنسے ہوئے لگ رہے ہیں اس میں، لیکن لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں آگے اسموتھن اپ ہو جائیں گی۔ تو یہ سارا کچھ چلتا رہے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ کافی عرصے سے آپ کے ساتھ کرکٹ کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، تو میں نے کہا تھوڑا سا کرکٹ کی بات کر لیں۔ کرکٹ کی بات جب کرتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے شاہد آفریدی صاحب کا نام، جو کہ پولیٹیکلی بھی آج کل بڑے کریکشن میں چل رہے ہیں اس میں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ کس طرح سے کسی نہ کسی صورت میں وہ شاید وہ اگلے کچھ عرصے میں پولیٹیکل اپنے پارٹی کے ایسوسیشن میں یا کسی چیز میں جو ہے اپنی پارٹی بنانے کے چکر میں یا کسی پارٹی کے ساتھ اپنا الحاق کرنے کے چکر میں کوئی ایک آدمی جسے گروم کیا جا رہا ہوتا ہے، شاید وہ اپنے آپ کو گروم کر رہے ہیں یا کوئی ان کو گروم کر رہا ہے، جیسے بھی ہے، تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ان ہونا چاہ رہے ہیں اور بڑی چیزیں بڑے آج کل ہیپننگس بھی کر رہے ہیں، جس طرح سے لاسٹ انہوں نے جو بیان دیا وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، اور وہ اس پہ بہت ٹرول بھی ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن وہ بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا اور اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو لگ رہا ہے کہ وہ اس میں پولیٹیکلی جو ہے وہ اس میں کچھ چیزیں، کچھ سلسلہ کچھ ان کا ہو رہا ہے، وہ گرومنگ ان کی چل رہی ہے کہ وہ آگے زیادہ بہتر طریقے سے شاید پولیٹکس میں آنا چاہ رہے ہیں، جیسے بھی ہے جو بھی، چلو اس کو ہو، وہ ہم اس کو کسی کی پرسنلی اس طرح سے اس ایسوسیشن میں، اس ایفیلیشن میں کیا بات کر سکتے ہیں اس میں۔ لیکن ایک اور نئی چیز جو آفریدی صاحب کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ وہ ایک فرنچائز خریدنا چاہ رہے ہیں، اور فرنچائز جو ہے وہ آبویسلی جو سب سے بڑی فرنچائز ہے پاکستان میں اس وقت یہ پی ایس ایل ہی ہے، تو وہ اس میں پی ایس ایل کی ایک ٹیم خریدنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ پی ایس ایل کی ٹیم یہ والی نہیں ہے جو مین پی ایس ایل چل رہا ہے، اس میں جو انڈر 19 کا جو اناؤنس ہوا ہے، جونیئر پی ایس ایل جو اناؤنس ہوا ہے، جو شاید اس سال اکتوبر میں پلان ہوگا، تو اس کا وہ پلان کر رہے ہیں، اس کے میتھمیٹکس دیکھ رہے ہیں، اس کی فزیبل وائبلٹی جو ہے، فائنینشیل وائبلٹی کے پہ اس پر لگے ہوئے ہیں۔ اور ویسے تو اچھی بات ہے کہ اس لیول کے، اس نام کے، اس لوگوں کے، اس پروفائل کے برانڈز اگر آ کے کوئی فرینچائز خریدتے ہیں اور بزنس مین خریدے، اگر اس لیول کے لوگوں کے پروفائل کے لوگ آ کے خریدتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے کہ زیادہ فلرش کرنا، تاکہ فوکسڈ ہوں وہ، اس میں صرف بزنس اینٹی ہی، بزنس کو فروغ دینا ہی مقصد نہ ہو اس فرینچائز کا، وہ ویسے کرکٹ کو فروغ دینا بھی مقصد ہو۔ تو یہ ایک اچھا گڈ ول جیسچر ہے، اور ابھی باقی لوگوں کے نام نہیں آئے کیونکہ اکتوبر از ناٹ دیٹ فار اوے فار اینی پی ایس ایل کائنڈ آف اے تھنگ جو ہو رہی ہے یہاں پہ، جو جونیئر پی ایس ایل پلان ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اچھا طریقہ ہے اور اچھا جیسچر ہے پاکستان کرکٹ کے لیے۔ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ میں ابھی ٹرائلز ہو رہے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں وومن کرکٹ کے، اور وہاں پہ میں خود بھی گیا ہوا تھا، جا کے میں دیکھنا تھا کہ کس طرح سے کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ یار کوئی 100 بچیاں ماشاءاللہ آئی ہوئی تھیں کھیلنے کے لیے اور وہ ٹرائلز دینے کے لیے، کہ کچھ تو چلو شوق کے لیے آئی ہوئی تھیں، لیکن کچھ بچیاں واقعی بہت اچھا کھیل رہی تھیں۔ تو اتنا ٹیلنٹ جب ہو رہا ہے، اور اسلام آباد میں بھی ہوا ہے، فیصل آباد میں بھی ہوا ہے، لاہور میں بھی ہوا ہے، باقی ایریاز میں بھی سارا ہو رہا ہے، اس میں یہ وومن کرکٹ کے لیے ٹرائلز ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح سے پی ایس ایل کا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ظاہری بات ہے بہت جلدی ہمیں یہ کرنا چاہیے، جو اناؤنس تو ہوا ہے لیکن ابھی شاید تھوڑی سی دیر لگ جائے، لیکن دیر نہیں لگنی چاہیے، اور یہ جو وومن کرکٹ ٹیم ہے اس کو بھی اس طرح سے فلرش کر کے ان کو بھی آگے سے، آپ نے کہہ رہے ہیں کہ بوائز کی جونیئر ٹیم ہوگی، جونیئر پی ایس ایل ہوگا، اس طرح سے گرلز کا بھی جو ہے جونیئر کا بھی ہو اور سینئر کا بھی ہو، تو اس کو بھی جلدی سے کرنا چاہیے، تاکہ جو کچھ حرکتیں پہلے ابھی ورلڈ کپ میں کچھ عرصہ پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوئی آئندہ نہ ہو، اور بڑی اچھی بچیاں کھیل رہی تھیں اس میں، جو ذرا سا بھی ان کو اگر پالش کیا جائے تو وہ ملک میں بڑا اچھا نام اور بڑا اچھا سلوگن کریٹ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے، وہی بڑی ایک اچھی بات ہے اس میں۔ ہمارے پلیئر جب یہاں سے جاتے ہیں، جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ شان مسعود جو ہے، شان مسعود کی مثال میں آپ کو دوبارہ ایک اور ریفرنس بھی دوں گا۔ شان مسعود جو ہے وہ گئے ہیں وہاں پہ لنکر شہر میں کو ریپرزینٹ کیا انہوں نے، اور وہاں پہ وہ کھیلی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کاؤنٹی کرکٹ کھیلی ہے، اور وہ کتنا زبردست انہوں نے پرفارم کیا، 2 ڈبل سینچریاں کی ہیں، اور وہاں پہ پلیئر آف دا منتھ بن کے جو ہے وہ ابھرے ہیں۔ اور شان مسعود کو یہاں پہ ویسے اتنی بہت زیادہ لفٹ کرائی نہیں جاتی، لیکن وہ اتنا پرومسنگ پلیئر اور اتنا اچھا پلیئر، اتنا ڈیسنٹ، اتنا سوبر پلیئر ہے
کہ وہ ہی کین گو مائلز ود پاکستان کرکٹ بورڈ. اس کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے, اس کے بارے میں اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. ہمیں امام الحق کو ریکنسیڈر کر لیتے ہیں. امام الحق کے تو آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی بڑے مزے کی شرارتی چیزیں ہیں. وہ تو خیر ویسے سوشل میڈیا پہ بھی کافی ان ہوتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ایک پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا جہاں پہ ایک لڑکی نے ان کو پرپوز کر دیا, اور انہوں نے بڑی زبردست بڑی خوفناک قسم کی ایک شرط رکھ دی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے میرے سے شادی کرنی ہے اور اس طرح سے آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں پروگرام کے اندر, ویل اینڈ گڈ, آئی ڈونٹ مائنڈ, لیکن آپ کو پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. پروسیس کیا ہوگا؟ وہ پروسیس یہ ہوگا کہ مشرقی لڑکوں اور مشرقی لڑکیوں کی طرح پتر میں ٹھیک ہے پر میری ماں نال گال کرو, میری امی جو کہے گی میں وہی کراں گا. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ سچویشن تھی وہ اس میں. لیکن امام الحق کو ذرا تھوڑا سا اپنے کریڈٹ پہ مزید فوکس کرنا چاہیے, تھوڑا سا اپنے جذبات پہ بھی فوکس کرنا, تھوڑا ٹھنڈے ہو کے ذرا کام کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک اچھا ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں, اوپننگ پلیئر بھی, اور 1 ڈاؤن یا 2 ڈاؤن میں اگر انہیں کھیلنا ہے تو وہ اچھے طریقے سے کھیل سکتے ہیں. ان کو تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. اب ہم ایک اور نیوز آپ کے پاس لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ابھی کرکٹ کے جو بورڈ کے جو اپنے ان کے انٹرنل سینٹرل کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ کیونکہ جون میں ختم ہو جائیں گے, تو اس کے لیے ابھی ریویژن ہو رہی ہے, جس میں بابر اعظم بھی جو ہے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہمارے ایک اور دوست اقلان مشتاق بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ پلان کر رہے ہیں چیزیں کہ کون کون سے پلیئرز اے کیٹیگری میں ہوں, کون کون سے پلیئرز بی کیٹیگری میں ہوں. یا ظاہر بات صرف یہ دونوں نہیں ہیں, وہ جو کوچ ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں, پوری ٹیم پورا جو ایک بورڈ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہے, اس پہ ڈسکشن کر رہا ہے, اور اس میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ 20% اضافوں کا جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے 20% جو سینٹرل کانٹریکٹ کے جو پیمنٹس ہیں اس میں منتھلی 20% اضافہ ہو جائے, اور اس پہ بھی لگے ہوئے ہیں, اس میں 20% اضافہ کر لو, پرفارمنس میں بھی اضافہ کرو, کوئی یہو جی حرکت بھی کرو جس سے ذرا اچھے بچے اور صرف جو 8 9 10 12 لوگ ہیں صرف وہی نہ کھیلیں, باقی لوگوں کو بھی موقع ملے. اس پہ بھی سوچنا چاہیے, دھیان دینا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. اس کے بارے میں بھی ہم راشد لطیف صاحب کو بھی دیکھتے ہیں, خبریں بہت زیادہ تھیں آج, اس نے سارے بکھرتی جا رہی ہیں. راشد لطیف صاحب کو بھی دیکھتے ہیں, وہ بن گئے ہیں کشمیر پریمیئر لیگ کے جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے, جو اس میں جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں. اور اچھی بات ہے, اتنا اچھا برانڈ ہے, لیکن وہ آپریشنز میں چلے گئے ہیں, اور آپریشنز میں بڑا کمپلیکیٹڈ کام ہے, کیونکہ آپریشنز میں پچھلے دنوں جو پہلا کشمیر پریمیئر لیگ ہوئی تھی بڑی اچھی تھی, بڑی ہیلدی تھی, بڑے اچھے پلیئرز اس میں بھی نکلے تھے, سارا کچھ ہوا تھا, لیکن اس میں کچھ فائنینشیل امبیزلمنٹس کا وغیرہ بھی مسئلہ آیا تھا, کچھ پلیئرز کی پیمنٹس وغیرہ کے بھی ایشوز آئے تھے. تو یہ ساری چیزیں تھوڑی سی ان کو دیکھنی پڑے گی, احتیاط کرنا پڑے گا کہ راشد لطیف ایک ایسا برانڈ ہے کہ اپنے اوپر کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہ آئے. اور آپریشنز میں تو اگر تو سلیکشنز میں ہوتا ہے تو الگ بات ہے, لیکن اگر وہ آپریشنز میں گئے, اگر واقعی آپریشنز میں گئے تو وہ ایک ان کو دھیان رکھنا چاہیے, کیونکہ آپریشنز میں تھوڑا سا کنفیوژن, تھوڑا سا جو لاسٹ ایکسپیرینس جو ہمیں سننے کو ملا, اس میں ہم نے دیکھا تو نہیں, ہم ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ایسا ہی ہوا تھا, لیکن جو سننے کو ملا وہ اس قسم کی چیزیں تھیں جس کا تھوڑا سا ان کو احتیاط کرنی پڑے گی, خیال رکھنا پڑے گا, دھیان رکھنا پڑے گا. تو ایسی بہت ساری خبریں جن کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. لسٹ بنی ہوئی تھی, اس میں کس طرح سے کون سا کیا صورتحال ہو رہی تھی. اس میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے, ظاہری بات ہے یہ بھی تھا کہ جو ہمارا ویسٹ انڈیز کی جو میچز رہ گئے تھے اس میں ون ڈے میچز تھے, اس میں تو ان کا بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ میچز ابھی پنڈی میں ہونے ہیں, اور پنڈی میں ہونے کے میچز کا کیونکہ یہاں پہ پولیٹیکل سچویشن اس قسم کی چل رہی ہے کہ شاید پنڈی سے میچز جو ہیں وہ شفٹ کر لیے جائیں, اور شفٹ کر کے یہ کراچی یا ملتان, ناٹ لاہور, کراچی اور ملتان. کراچی کا مسئلہ بھی یہ آ رہا ہے کہ ان کی پچیں انہوں نے کھود دی تھی, لاسٹ میں بہت بستی ہوئی تھی, پچیں کھود کے نہیں بنا رہے, لیکن ابھی بھی 2 پچز ایسی ہیں وہاں پہ جن پہ میچ ہو سکتا ہے اس میں, تو باقی پچز کو ان کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک کر رہے ہیں. لاسٹ میں بہت بستی ہوئی تھی کراچی میں جب آسٹریلیا کی ٹیم آئی تھی, اس میں تو پچز اچھی نہیں بن پائی تھیں اس میں. تو اور اگر وہ کراچی میں نہیں ہوتے میچز یہ والے ویسٹ انڈیز والے, تو اس کے بعد وہ ملتان شفٹ کرنے کی کوشش کی. ملتان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیم وغیرہ گراؤنڈ وغیرہ چلو ذرا سارا کچھ ٹھیک ہے, اچھا بہتر ہے اس میں, لیکن اس میں ملتان میں ہمارے پاس اتنے اچھے ہوٹلز نہیں ہیں, کیونکہ ہوٹلز جو ہیں جب آپ کو میچ آفیشلز, ریفریز, یہ وہ کمنٹیٹرز, یہ وہ پورا سٹاف, ان کا ٹیکنیکل سٹاف, یہ وہ مطلب 120 سے 125 کے قریب کمرے آپ کو جو ہے وہ A کلاس کمرے چاہیے ہوتے ہیں, جس میں ایک پورا کا پورا یونٹ ٹھہرتا ہے اس میں کرکٹ کا. اس میں تو 120 سے 125 کمرے ملتان کے اتنے بڑے ہوٹلز ہیں نہیں جہاں پہ اتنا سارا کچھ ہو سکے. تو اس پہ بھی ابھی ریکنسیڈر کر رہے ہیں کہ کیا کریں, کراچی میں لے کے جائیں یا ادھر کریں, یا پھر جو پنڈی جو ایکچوئل جو پلان تھا 3 میچز کا, تینوں میچز پنڈی میں کرا دیے جائیں, اس پہ ہی اسٹیک کریں. تو یہ بھی صورتحال اس قسم کی چل رہی ہے. تو اس قسم کی خبریں جیسے جیسے آتی جائیں گی ہم آپ کو دیتے رہیں گے, اور آپ کے ساتھ یہی درخواست ہے کہ آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اسی طرح سے ہمیں کمنٹ ضرور دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, یا آپ کس بارے میں کون سی کیسی بات سننا چاہ رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ہم بتاتے رہیں. تب تک لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.